الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم وأظهر هذا الدين على كل الأديان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ووسيلتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم رب زدني علما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. الحمدللہ عز و جل سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کی فیس بک کے آفیشل پیج سے رمضان المبارک کا بہت ہی پیارا خصوصی سلسلہ بنام درس فقہ لے کر آپ کا مدرس محمد زہیب رضا افطاری برکاتی ایک مرتبہ آپ سبھی کے پھر حاضر خدمت ہے اور آپ سبھی کو اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہے. سامعین محترم اور حاضرین گرامی، اولا سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، یہ سلسلہ بنام درس فقہ آپ ملاحظہ فرما سکیں گے یکم رمضان المبارک تک 30 رمضان المبارک تک، اور یہ بآسانی دیکھا جا سکے گا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے فیس بک کے آفیشل پیج سے. تو خود بھی شیئر کیجئے، محبین اور متعلقین کو بھی اس بات کی دعوت دیجئے کہ وہ بھی شیئر بھی کریں اور دیکھیں بھی. اس سے قبل جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں دامن اسلام میں موجود بنیادی موضوعات پر الحمدللہ عز و جل گفتگو کرنے کی سعی کی گئی ہے. سامعین گرامی، آج کا ہمارا موضوع بہت انفرادی ہے اور بہت بنیادی ہے. آج ہم گفتگو کریں گے مسجد کے احکامات کے بارے میں. ہم دن میں 5 وقتہ مسجد جایا کرتے ہیں نماز فرض ادا کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی ہم مسجد نماز 5 وقتہ کے علاوہ بھی جاتے ہیں کہ دلوں کو سکون اللہ کے گھر میں ملا کرتا ہے، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں ملا کرتا ہے. اور مسجد تو وہ جگہ ہے کہ اگر ایک نماز کو ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں آپ بیٹھیں گے تو بھی آپ گویا کہ نماز کی حالت میں ہی قرار پائیں گے. مسجد میں لینے والی ہر سانس میں ثواب ملا کرتا ہے. سامعین گرامی، اور مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے تو بہت ساری برکتوں کا مجموعہ ہوا کرتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسجد اللہ تعالیٰ روئے زمین کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے، مگر رب ذوالجلال کو خطہ زمین اگر کوئی پسند ہے تو وہ پسند ہے کہ جہاں مسجد آباد ہے. سامعین محترم، تو مسجد کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اعلیت ہے. آئیے اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر ذہن میں سوال آ جائے کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، مسجد عام طور پہ اس کا دروازہ کھلا نہیں رہتا، تو کیا شرعی اعتبار سے مسجد کا دروازہ بند رکھنے کی اجازت ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ بات ہے. مگر ایک صورت ایسی ہے کہ اس کے پیش نظر مسجد کے دروازے کو بند کرنے کی اجازت بھی ہے. وہ یہ کہ اگر اسباب مسجد کے چوری ہو جانے کا خوف ہو یا جاتے رہنے کا خوف ہو تو نماز کے اوقات کے بعد مسجد کو بند کرنے کی اجازت ہے. آپ مسجد کو بند کر سکتے ہیں. تو یہ دامن شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے. سامعین محترم، مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں پاک انسان آتا ہے، یعنی جس پہ نہانا فرض نہ ہو، اور وہ انسان آتا ہے کہ جس پہ نہانا تو فرض نہیں مگر آ کے وضو خانے پہ جاتا ہے اور وضو کرتا ہے. تو پتہ چلا مسجد میں پاکیزہ حالت میں آنا ہے. جب خود ہم گندے نہیں ہیں اور گندے ہو کر مسجد نہیں آ سکتے تو کسی نجاست کو بھی مسجد ہم لا نہیں سکتے. ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ مسجد میں اگر نجاست لے کر آ جائیں یا مسجد میں نجاست لے کر آنے کی اجازت ہے یا نہیں. تو سامعین محترم، مسجد میں نجاست لے کر جانا اگرچہ اس مسجد کو آلودہ نہ کر بھی پا رہے ہوں آپ، مگر جس کے بدن پر نجاست لگی ہو یا اسے نہانا فرض ہو تو اس کے لیے مسجد میں جانا ناجائز و حرام ہوا کرتا ہے اور اسے مسجد میں جانا منع ہے. یہاں تک علماء اکرام نے فرمایا کہ جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اور جس کو گندہ دہن کی بیماری ہو، گندہ دہن بیماری کہتے ہیں سامعین گرامی اس بیماری کو کہ آپ کے منہ سے جب کثرت سے مستقل بدبو آنے لگ جائے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو گندہ دہن یعنی منہ کی بدبو کی بیماری ہو گئی ہے. ایسے شخص کا داخلہ مسجد منع ہے، حرام ہوا کرتا ہے.
اب ذہن میں یہ سوال بھی آ گیا ہمارے کہ مساجد کو کن چیزوں سے بچانے کا حکم ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں آنے کے کچھ آداب ہوں گے، اس میں بیٹھنے کا ایک سلیقہ ہوگا، ایک طریقہ ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ مساجد کو بچوں، پاگلوں، بے و شرع، جھگڑے اور بلند آواز کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ یعنی مسجد میں یہ تمام اشخاص اور ان معاملات کو کرنا منع ہے۔ پہلی چیز، مساجد میں بچوں کو نہ لایا جائے، یعنی بچے جو بہت ہی زیادہ چھوٹی عمر کے ہیں وہ مسجد کا تقدس پامال کرنے میں کہیں نہ کہیں ذریعہ بنتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ابھی چھوٹے ہیں تو مسجد میں کھیل کود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ انہیں تعلیم اور تربیت ایسی عطا فرمائے کہ بچہ مسجد کو مسجد سمجھے آ کے اور آپ کے نقش قدم پر ہی عمل پیرا رہے۔ تو ایسے بچوں کو لا سکتے ہیں جو تربیت اور تعلیم لینے میں بہت ہی زیادہ متاثر کن یا تاثیر بھرا کردار رکھے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ پاگلوں کو، اگر پاگل مسجد میں آ جائے گا تو اسے تو دنیا میں رہنے کا سلیقہ نہیں، تو اللہ کے گھر کے آداب کو کیسے بجا لائے گا۔ اس کے بعد بیع و شرع، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ جھگڑا مسجد میں غلط بات ہے۔ بلند آواز کرنا، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا دربار ہے اور رب ذوالجلال کے دربار میں بلند آواز نہیں کی جا سکتی۔ سامعین محترم، جب ہم کسی بادشاہ دنیا کے دربار میں جاتے ہیں تو ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ایک سلیقہ، ایک طریقے کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر گفتگو بھی اس اعتبار سے کرتے ہیں۔ جب دنیاوی بادشاہ کے دربار کا یہ عالم ہے تو مسجد تو خالق حقیقی کا دربار ہے، اس لیے کہا گیا کہ وہاں بلند آواز نہیں کرنا، حدود قائم نہیں کرنی کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں تیرے ساتھ یہ کروں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور اسی طرح تلوار کھینچنا، یعنی دھمکی دینے کے بعد اس زمانے کے اعتبار سے کوئی آلات حرب یا ایسا آلہ کہ جو کسی کی جان لے سکے اس کو نکالنا منع ہے۔ سامعین محترم، ایک بات ہم دیکھا کرتے ہیں کہ لوگ مسجد میں کثرت سے دنیاوی گفتگو کرتے ہیں۔ جو کثرت سے دنیاوی گفتگو مسجد میں کرتا ہے اس کی قبر میں کثرت سے اندھیرا آ جانے کا خوف ہوتا ہے، ایمان پہ خاتمہ نہ ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، اس بات سے بھی بچا جائے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ دین اسلام کی بات کریں، دین اسلام کو سیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیے، استغفار پڑھیے۔ اس کے بعد ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کی گمشدہ چیز ہو اور وہ مسجد میں تلاش کرنے لگ جائے اور سوال کرنے لگ جائے، یعنی گمشدہ چیز بھی ہے اس کی اور وہ مسجد میں سوال بھی کر رہا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی جمعے کی 2 فرض کے بعد کوئی سائل کھڑا ہو جاتا ہے مسجد میں کہ فلاں چیز گر گئی آپ دے دیں، فلاں حالات کے حوالے سے معاملات ایسے ہیں آپ دے دیں، تو کیا ایسا عمل کرنا درست ہے یا نہیں مسجد میں؟ تو کہا گیا مسجد میں سوال کرنا اپنی ذات کے لیے حرام ہے اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے، مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنا بھی منع ہے۔ سامعین گرامی، وہ لوگ کہ جو مسجد میں آ کے سوال کرتے ہیں حالات کے حوالے سے، تو یہ بات دیکھیے کہ مسجد میں تو سوال کرنا ہی حرام ہے، اور جو سوال سننے کے بعد اس سائل کو دے دے اس کو دینا بھی منع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آپ کی چیز گم جاتی ہے اور گمنے کے بعد آپ صفوں میں کھڑے ہو گئے کہ میری فلاں چیز گم گئی، تو ایسے گمشدہ چیز کے بارے میں بھی تلاشی کرنا بصورت اعلان یہ بھی منع ہوا کرتا ہے۔ سامعین محترم، اب آئیے بڑھتے ہیں مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور سو بھی جاتے ہیں۔ کیا ایسا بے باکی کے ساتھ کھانا، پینا اور سو جانا آیا ان کے لیے جائز ہے؟ یا اگر جائز نہیں تو اس کو جائز کرنے کی صورت کیا ہے؟ تو سامعین محترم، جواب شریعت مطہرہ اس طرح عطا فرماتی ہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا معتکف کے سوا کسی کو جائز نہیں، لہذا جب کھانے پینے وغیرہ کا ارادہ ہو تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے، کچھ ذکر و نماز کے بعد اب کھا پی سکتا ہے۔ یعنی بات یاد رکھیے، اولاً تو کھانے، پینے اور سونے کی اجازت فقط اگر کسی کو ہے تو اس شخص کا نام معتکف ہے۔ معتکف اس شخص کو کہتے ہیں جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا ہو۔ اب معتکف جو شخص ہے وہ کھا بھی سکتا ہے مسجد میں، پی بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے۔ اب عام طور پہ اگر کسی کا مسجد میں جا کے کھانے
کا بھی ارادہ ہو، پینے کا بھی ارادہ ہو اور سونے کا بھی ارادہ ہو، تو اس کے لیے پہلے ذکر و اذکار اور نماز سے فارغ ہو جائے، اور نماز کے لیے جب آئے تو مسجد میں نویت سنت الاعتکاف، سنت اعتکاف کی نیت فرما لے، اور ذکر و اذکار کے بعد اب کھا پی لے، تو اس کے لیے یہ معاملہ جائز ہے۔ سامعین محترم، ہم بات کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارے اندر ایسے اوصاف آ جاتے ہیں کہ ان اوصاف کی وجہ سے، ان عادتوں کا ہمارے ساتھ ایسا اتصال شدید ہو جاتا ہے کہ اس اتصال شدید کی وجہ سے ہمارا مسجد میں جانا منع ہو جایا کرتا ہے، اس کی ممانعت شریعت مطہرہ پیش کرتی ہے۔ تو وہ کون کون سی علامات ہیں، وہ کون کون سے اوصاف ہیں، آئیے وہ جانتے ہیں۔ مسجد میں کچا لہسن پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ مسجد میں اگر آپ کچا لہسن کھا کے جائیں گے تو لہسن کی اپنی ایک بدبو خاص ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اگر منہ کی بدبو آپ ختم نہیں کر پائے تو مسجد میں جانا منع۔ اسی طرح پیاز کی بھی اپنی بدبو ہے، یہ کھا کر جانا منع ہے، اور جب تک یہ بو باقی رہی اور آپ مسجد میں چلے گئے تو اس بو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کہ ملائکہ کو اس چیز سے ایذا ہوتی ہے جس سے آدمی کو ہوتی ہے۔ سامعین محترم، کتنی پیاری بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بصورت رہنمائی ہمیں ملا کرتی ہے، اور ملی بھی ہے، کہ جو شخص ایسی بدبودار چیز کھا کے آ گیا، کہ عام طور پر اگر کوئی بدبودار چیز کھا کے آ جائے اور ہم سے گفتگو کرنے لگے تو ہمیں کراہیت محسوس ہوتی ہے، اور اس کراہیت کے سبب کہیں نہ کہیں ہماری ایذا رسانی کا سامان ہوا کرتا ہے۔ تو جس چیز سے بندوں کو ایذا پہنچتی ہے اسی سے فرشتوں کو بھی پہنچا کرتی ہے۔ تو کہا گیا مسجد میں بدبودار منہ لے کر آنا منع ہے۔ یوں ہی قصاب اور مچھلی بیچنے والے کو بھی آنا منع ہے، کیونکہ ان کے کپڑوں سے بھی بدبو آیا کرتی ہے، جسم سے بھی، اور سفید داغ والے اس شخص کو جو لوگوں کو زبان سے ایذا دیتا ہو مسجد سے روکا جائے۔ سامعین گرامی، ایک شخص ایسا ہے کہ جو زبان چرب زبانی کے انداز میں چلاتا ہے، جب زبان کا استعمال کرتا ہے تو لوگوں کے دل جیتنے کے بجائے ان کے دلوں کو توڑ دیتا ہے اور ہمیشہ تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ مسجد نہ آئے بلکہ اسے مسجد سے روکا جائے۔ اب سامعین محترم، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جا بجا پوری دنیا یعنی روئے زمین پر اللہ کا گھر بصورت مسجد قائم ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جملہ مساجدوں میں، کہ جو رب ذوالجلال کا گھر اللہ کی زمین پر قائم ہے، ان جملہ مساجدوں میں افضل مسجد کون سی ہے؟ سامعین محترم، سب مسجدوں میں سب سے پہلے افضل مسجد مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد قدس، پھر مسجد قباء، پھر جامع مسجد، اور پھر محلے کی مسجد، پھر وہ مساجد کے جو شارع عام پر قائم ہوا کرتی ہیں۔ سامعین محترم، ذہن میں یہ سوال لائیے کہ ہمارے یہاں یہ جو معمول ہے دنیاوی گفتگو کرنے کا، کیا یہ جائز ہے کہ ہمارا دنیاوی گفتگو کرنا مسجد میں کیسا ہے؟ تو مباح باتیں بھی مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں، نہ آواز بلند کرنا، یعنی مباح باتیں وہ ہیں کہ جن کا کرنا آپ کو اچھا لگے، یعنی شریعت مطہرہ میں نہ کرو تو کوئی بات بھی نہیں، یعنی کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، نہ کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، ان باتوں کو مباح باتیں کہا جاتا ہے، وہ تک کرنا مسجد میں منع ہے۔ افسوس کہ اس زمانے میں لوگوں کا معمول یہ ہے کہ گالیاں بکتے نظر آتے ہیں، تو سوچئے کہ ان کا معاملہ دربار الہی میں کیسے پیش ہوگا۔ اب ایک شخص تھا کہ وہ مسجد میں سویا اور سونے کی حالت میں اسے احتلام ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ وہ کیفیت ہے کہ شیطان کے کسی گندے وسوسے کے سبب کوئی ایسا منظر خواب میں آ جائے کہ جو ہم جاگتی آنکھوں میں دیکھنا پسند نہ کریں، جو غیر مہذب ہو، جو ہماری آنکھوں کے سامنے اگر ہو تو وہ زنا، آنکھوں کا زنا قرار پائے، ایسا کچھ اگر دیکھ لیں تو اس سبب احتلام ہو جایا کرتا ہے۔ ایسا کچھ اگر آپ دیکھ لیں اور آپ مسجد میں بھی ہیں اور آپ کو احتلام ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ تو اس کا جواب آسان ہے، اگر مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں سویا تھا وہیں فوراً تیمم کریں اور فوراً ہی نکل آئے۔ اب رتی برابر بھی تاخیر کرے گا تو یہ تاخیر کرنا ایسے شخص کے لیے سامعین گرامی حرام ہے۔
اب ہمارے سلسلے کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ آپ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کی فیس بک کے آفیشل پیج سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے کا انعقاد یکم رمضان المبارک 30 رمضان المبارک تک رہے گا۔ سامعین گرامی، اپنے مدرس محمد زہیب رضا اختاری برکاتی کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ سلسلے کا اختتام دعا پہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجو السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔